وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے مدد کس سے طلب کی جائے، استعانت اور دعا کس سے کی جائے، فریاد کس سے کی جائے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جو بھی باتیں بیان کی جائیں ان باتوں کو غور سے سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان کا مبارک مہینہ عطا کیا، ہم خوش نصیب ہیں، اور سب سے بڑا خوش نصیب وہ انسان ہے جو اس مبارک مہینے کو پا کر کے اللہ رب العالمین سے گریہ وزاری کرے، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرے، اللہ رب العالمین سے اپنے لیے دعا کرے۔ وہ انسان واقعی میں بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے نبی جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، پوچھیں، تو آپ مجھ سے کہہ دیں کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں اسے بہت زیادہ قریب ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، مجھ سے سوال کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اس کو عطا کرتا ہوں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کا رد کرتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے مانگنے کے لیے وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے، دوسروں کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کا رد کر رہا ہے کہ نہیں، میں تم سے بہت زیادہ قریب ہوں، مجھ سے ڈائریکٹ مانگو۔ اور کہیں اللہ نے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، میں تمہاری شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، یعنی میں اتنی زیادہ تم سے قریب ہوں کہ تم مجھ سے مانگو گے میں تمہاری فریاد سنوں گا، تم مجھ سے سوال کرو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ بس مانگنے والا ہونا چاہیے، فریاد کرنے والا ہونا چاہیے، اللہ سے سوال کرنے والی زبان ہونی چاہیے، اور اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیے اللہ رب العالمین کیسے چھپر پھاڑ کر کے اس کو دیتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی قدرت کو جانا ہی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو جانا ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین کتنا سپر پاور طاقت ہے۔ اللہ رب العالمین کے خزانے میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ رب العالمین دینے کے لیے تیار ہے، اللہ کے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں جاننے کے باوجود ہم مانگتے ہیں انہی سے جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ہم سوال انہی سے کرتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ قرآن کی آیت اٹھائیے، اللہ رب العالمین خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو، اے دنیا والو، تم سب اللہ کے در کے بھکاری ہو، تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو، اور غنی کون ہے؟ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ رب العالمین غنی۔ مالدار کون ہے؟ غنی کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی ذات نہیں ہے۔ اللہ صاف کہہ رہا ہے کہ تم سب فقیر ہو، تم سب اللہ کے در کے بھکاری ہو، محتاج ہو اللہ کے۔ اگر دینے والی ذات کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی۔ اللہ اس آیت کے اندر صاف کہہ رہا ہے غنی کون ہے، مالدار کون ہے، اور ہم جو فقیر ہیں ہم ان کے پاس جا رہے ہیں مانگنے کے لیے۔ جس سے مانگنا چاہیے ہم اس سے نہیں مانگ رہے ہیں، اور پھر ہم یہ رونا روتے ہیں کہ ہمیں نہیں مل رہا ہے، پھر ہم رونا روتے ہیں کہ ہماری فریاد نہیں سنی جاتی ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہم جو کچھ مانگتے ہیں ہمیں نہیں ملتا ہے۔ ملے گا کہاں سے؟ جب ہم مانگتے ہیں غلط جگہ سے تو ہمیں کہاں سے ملے؟
اور ہم جن سے مانگ رہے ہیں اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ آئیے قرآن سے ہم دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین خود قرآن مجید کے اندر ان کی حیثیت بیان کر رہا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ رب العالمین قبر والوں کی، مزار والوں کی، جن کے آستانوں پہ ہم جا رہے ہیں، ان کی حیثیت بتلا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی حیثیت کیا ہے؟ ان کی حیثیت یہ ہے، اللہ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکار رہے ہو، سنو، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ غور کیجئے عقیدہ کیسا ہونا چاہیے اللہ کی ذات کے تعلق سے۔ اللہ عقیدہ بھی سکھلا رہا ہے، توحید سمجھا رہا ہے کہ توحید کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو بھی تم پکار رہے ہو، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اور اتنا ہی نہیں، ایک اور تماچا اللہ رب العالمین نے لگایا، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سب کے سب اکٹھا ہو جائیں۔ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو پاکستان کے بہت بڑے عالم گزرے، انہوں نے اس آیت کریمہ کے اندر کا ترجمہ انہوں نے اس طریقے سے کیا کہ کشمیر سے کنیا کماری تک اور بریلی سے بغداد تک، یہ سارے کے سارے لوگ وَلَوِ اجْتَمَعُوا کے تحت اکٹھا ہو جائیں، سب کے سب مل جائیں، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور یہ سب مل کر کے ایک مکھی کوئی چیز لے کر کے اڑ جائے تو اسے چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ غور کیجئے مزاروں والوں کی، قبروں والوں کی اللہ رب العالمین نے حیثیت بتلا رہا ہے، کتنی کمزور ہے کہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتی، اور مکھی پیدا کرنا بہت دور کی بات، ایک مکھی کوئی چیز لے کر کے اڑ جائے کہ اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ اسے چھین سکے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، کمزور سے مانگ رہا ہے، بے بس سے مانگ رہا ہے، محتاج سے مانگ رہا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین حیثیت بتلا رہا ہے۔ اگر یہ آیتیں ہمارے سامنے ہیں اور ان آیتوں کو سننے کے باوجود بھی اگر ہماری عقلیں نہ کھلیں، اس کے باوجود ہم اس اتنی سی بات کو نہ سمجھ سکیں کہ ان کے پاس کچھ بھی طاقت نہیں ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے دلوں کے اوپر پردہ لگ چکا ہے، پردہ پڑ چکا ہے، اور ہمارے سامنے قرآن کی آیتیں کھول کر کے رکھ دی جائے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اور پڑے گا کیسے؟ آج تو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ عام انسان قرآن سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر ایک انسان قرآن پڑھنا چاہے ترجمے کے ساتھ تو گمراہ ہو جائے گا۔ آج اس طریقے کی باتیں کر کر کے لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ شیطان کا حربہ ہے۔ شیطان جانتا ہے کہ اگر یہ لوگ قرآن کو پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تو انہیں سمجھ میں آ جائے گا توحید کیا ہے، انہیں پتہ چل جائے گا شرک کیا ہے، اس کی خطرناکی کیا ہے، انہیں پتہ چل جائے گا۔ اس لیے صاف یہ فرمان جاری کر دو کہ تم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہو، بغیر مدرسے میں گئے ہوئے تم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہو۔ اللہ صاف کر رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکار ہو مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اور آگے چلیے، اللہ رب العالمین کی حیثیت بتلا رہا ہے۔ ایک دوسری آیت اٹھائیے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکار رہے ہو، اللہ فرماتا ہے مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، یہ نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، یہ نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، میرے منع کرنے کے بعد، میرے کیئرفل کر دینے کے بعد کہ یہ لوگ تمہیں نفع نہیں دے سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس کے باوجود اگر تم ان کے آستانوں پر گئے فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالم لکھے جاؤ گے، تم ظالم ہونے سے ہو جاؤ گے، تم ظالم لکھے جاؤ گے۔
کیوں؟ اس لیے کہ اسے پکارنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. اگر کسی کو پکارا جائے، کسی سے مدد مانگی جائے، کسی سے استعانت کی جائے تو صرف وہ ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اور پھر اس مقام و مرتبے کو اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے حوالے کر دے رہے ہیں، کسی اور کو یہ درجہ دے رہے ہیں، تو یہ اللہ کے ساتھ زیادتی ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ظالم لکھے جاؤ گے. اور ظالم اسی کو کہا جاتا ہے کہ کسی کا حق مار کر کے دوسرے کو دے دینا، یہی ظلم ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم ظالم لکھے جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ حق یہ ہے کہ مجھ سے مانگا جائے، مجھے پکارا جائے، اور تم میرا حق مار کر کے تم دوسرے کو دے رہے ہو. یہی تو ظالم ہے، یہ ظلم ہے. تو اللہ رب العالمین کی حیثیت بتلا رہا ہے کیا کہ یہ نفع نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. اور ایک اور آیت اٹھائیے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. ان کی حیثیتیں بتلا رہا ہے. جن کو پکار رہے ہو ان کی حیثیت کیا ہے کہ یہ کھجور کی گٹھلی کے وہ جو ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کھجور جب آپ توڑتے ہیں تو اس کے اندر جو بیا ہوتا ہے اس کے اوپر ہلکا چھلکا ہوتا ہے. یہ اس چھلکے کے بھی مالک نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ جن کو پکار رہے ہو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. اور پھر آگے اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم. اگر تم ان کو پکارو گے تو یہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے. اگر تم ان کو پکارو گے یہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے. اور پھر آگے کہہ رہا اللہ رب العالمین وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ. تم کہتے کہ نہیں مردے سنتے ہیں، یہ قبر والے سنتے ہیں، اولیاء اللہ ہیں یہ سنتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ. اگر یہ سن بھی لے تو یہ جواب بھی نہیں دیں گے. اگر یہ سن لیں، تم کہتے ہو چلو مان لیتے ہیں، اگر یہ سن لیں تو یہ تمہیں جواب بھی نہیں دیں گے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ. اور اتنا ہی نہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے. قیامت کے دن یہ لوگ کہہ دیں گے کہ اے اللہ ہم نے ان سے نہیں کہا تھا کہ میری قبر کے اوپر آؤ، چادریں چڑھاؤ، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے مدد مانگو. ہم نے نہیں کہا تھا ان سے. میرے مرنے کے بعد ان لوگوں نے میری قبر کو پوجا پاٹ کی جگہ بنا لیا. ہم نے ان سے نہیں کہا تھا کہ میری قبر پر آ کر کے تم مجھ سے میرے سامنے سجدہ کرنا، مجھ سے دعا مانگنا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. شرک کا انکار کر دیں. تو یہ ساری آیتیں ہمیں بتلا رہی ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ سے مانگنا. اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو ہمیں کچھ بھی دے سکے. صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. آپ پڑھیے قرآن، دیکھیے دنیا کے اندر جتنے پیغمبر آئے، جتنے انبیاء کرام آئے، تمام نبیوں نے، تمام پیغمبروں نے صرف اللہ رب العالمین کو پکارا ہے، صرف اللہ سے مدد مانگی ہے. آپ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے جنت سے نکال کر کے دنیا کے اندر بھیج دیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے اللہ کی نافرمانی کی. تو کس سے سوال کر رہے ہیں؟ اللہ سے سوال کر رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کیا ہے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، بہت بڑا ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے اور تو ہی معاف کرنے والا ہے. اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، ہماری بخشش نہ کی، لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے اس دنیا کے اندر آئے، انہوں نے بھی پکارا تو کس کو پکارا؟ اللہ کو پکار رہے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا گاؤں، اپنی بستی چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، سمندر کا سفر کر رہے ہیں. اچانک سے کشتی ڈاواڈول ہونے لگتی ہے. لوگوں نے کہا ضرور اس میں کوئی اپنے مالک کا نافرمان بیٹھا ہوا ہے، ضرور کوئی ایسا شخص اس کشتی کے اندر بیٹھا ہے جس نے اپنے مالک کی نافرمانی کی ہے. کہ یہ کشتی اسی وقت ڈاواڈول ہوتی ہے جب اس کے اندر کوئی اپنے مالک کا نافرمان بیٹھتا ہے. لہٰذا جو کوئی ہو اس کو سمندر کے اندر پھینک دیا جائے. اور جب پرچیاں ڈالی گئی تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے اندر پھینک دیا جاتا ہے. سمندر کے اندر جیسے ہی گئے اور ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا، بڑی سی مچھلی نے. سمندر کی تاریکی ہے، مچھلی کا پیٹ ہے، پھر بھی اس موقع پر کس کو پکار رہے ہیں؟ کسی قبر والے کو نہیں پکار رہے ہیں. کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو پکار رہے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
اللہ کو پکار رہے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام جو اللہ کو پکارے مصیبت میں، ان کا یہ واقعہ ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے، ہمیں سلا رہا ہے کہ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، کیونکہ نبیوں نے اللہ ہی سے مانگا ہے۔ خود ہمارے آخری نبی جن کے ہم امتی ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جب مصیبتیں آئیں تو آپ نے اللہ کو پکارا ہے۔ وہ جنگ بدر جو سب سے پہلی جنگ تھی، 313 سامنے 1000 کا لشکر ہے، اس موقع پر بھی پکار رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کو پکار رہے کہ اے اللہ یہی مٹھی بھر جماعت تیرے سامنے موجود ہے اور سامنے ہزاروں کا لشکر ہے، ہمارے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں ہے، تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے ہمارے پاس، اور ان کے سامنے ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں۔ اے اللہ اگر آج تو نے ہماری مدد نہ کی تو آج ہم اس دنیا سے مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور اگر آج یہ 313 تعداد اگر ختم ہو گئی، دنیا سے مٹ گئی، تو پھر اس روئے زمین پر کبھی کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کی دعا سنتا ہے اور آپ کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ غور کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پکار رہے ہیں تو کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اور آج نبی اس نبی کا امتی پکار رہا ہے تو کس کو پکار رہا ہے؟ نبی کی امتیوں کو پکار رہا ہے، ان کو پکار رہا ہے جن کے بس میں کچھ نہیں ہے، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے صاف کر دیا، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم، کہ اے لوگو تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن کی آیتیں جتنی نازل ہوئی ہیں مورتیوں کے بارے میں، بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، آج لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ ساری آیتیں مورتیوں کے بارے میں، بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اللہ بتوں کے بارے میں کہہ رہا ہے ان سے مت پکارو۔ اللہ جانتا تھا کہ اس طریقے سے لوگ بہانے بازی کریں گے، اسی لیے اللہ نے صاف بندے کا لفظ استعمال کر دیا، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکار رہے ہو یہ مورتیاں نہیں ہیں، عباد امثالکم، تمہاری طرح کے بندے، تمہاری طرح کے انسان ہیں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر کے پکار رہے ہو۔ تو گویا اللہ رب العالمین نے صاف واضح کر دیا کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے جن کو بھی پکار رہے ہیں یہ پکارنا شرک ہے، اور اللہ رب العالمین شرک کو بھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہی پکاریں، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کریں، اللہ رب العالمین سے فریاد کریں، جب بھی سوال کی ضرورت پڑے ہم اللہ سے سوال کریں، جب بھی مدد کی ضرورت پڑے ہم اللہ سے مدد طلب کریں۔ کیوں؟ اگر ہم اللہ کو نہیں پکاریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر غصہ ہوتا ہے، اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو پکاریں۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں ملا ہے، ہم اس رمضان کی قدر کرتے ہوئے ہم اس کے اندر زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ رب العالمین سے فریاد کریں، اللہ سے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین تو جہاں بھی کہیں مسلمان رہتے ہیں جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملا ہے، ہمیں اس رمضان کے مہینے کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنا چاہیے اور اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ آج ہم سب دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جو بھی باتیں بیان کی گئی ان باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو صرف اپنے در کا بھکاری بنا، اور جب بھی ہمیں سوال کی ضرورت پڑے تو اے اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم صرف اور صرف تیری ذات سے ہم سوال کریں، تجھ سے ہی مدد طلب کریں۔ اے اللہ ہم تجھ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں غیروں کا محتاج نہ بنا، صرف اور صرف تو اپنا محتاج بنا۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو باقی روزے بچے ہوئے ہیں اے اللہ ان روزوں کو بھی بہت خوبی انجام تک پہنچانے کی